بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعمیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زمین خریدی گئی، ہموار کی، پھر عمارتی سامان اکٹھا کیا گیا۔ عمارتی سامان کیا تھا؟ کٹے ہوئے کھجور، پیڑوں کے کچھ تنے جن سے ستون بننے تھے، کھجور ٹہنیاں اور انہی کے چوڑے ہاتھوں کی بڑی انگلیوں جیسے پتے، قرب و جوار کے پتھریلے ریگسار اور پہاڑ، سلائے ہوئے پتھر اور ریت مٹی کا ڈھیر۔ پانی مشکیزوں میں بھر بھر کے لایا جاتا، مٹی کا گارا بنایا جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنیاد کی نشاندہی کرائی۔ اللہ نے اپنا حرم بنواتے سمے کبھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ہاتھ بھیجی ہوا سے لکیر بنوائی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم بننے کا سمے آیا تو اسے ریاض الجنہ کہہ کے جنت کے باغ کا درجہ دے کر اپنے فرشتوں کے حلقے ہوا کی ساری قوت، فیصلہ کن قطعیت اور دسترس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کو دے دی۔ جدھر جدھر اشارہ ہو وہی باغ جنت۔ بعد کے زمانوں میں وہاں توسیع تو بہت ہوئی، قیامت تک ہوتی رہے گی، مگر جو نصیب اس وقت کی بنیاد پہ بنی مسجد نبوی کے نصیب میں آیا، اس جنت کے باغ پہ ساری جنت کا گلستان شرمائے گا، فخر کرے گا کہ صرف یہی وہ باغ ہمیشہ رہنا ہے جنت کا۔ اس وقت بھی جب زمین کے پہاڑ روئی بن کے اڑیں گے اور آسمان لپیٹ دیا جائے گا، وہ کیا خوش نصیب دن ہوگا جب اس بنیاد کا پہلا پتھر خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے رکھا تھا۔ مٹی میں پانی گوندھ کے پہلی بار گارا بھی آقا کے مقدس ہاتھوں نے بنایا۔ وہ سندلی خوشبو میں رچے مرمری ہاتھ جن کی ایک انگشت شہادت کی ذرا سی حرکت سے آسمان کا چاند کٹ کے دو ٹکڑے ہوا اور اسی کے ہاتھ کی دو انگلیوں کے ملنے سے جڑ گیا۔ وہ خوش ادا ہاتھ جو دور کھڑے احد کے پہاڑ کو اشارہ کرتا تو وہ سونے کا ہو جاتا اور غلام بنا ساتھ ساتھ چلتا۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے پیروکاروں کو انسانی حدود و قیود میں رہ کے مجسمے محنت، لگن اور شوق فداکاری سے دنیا کے ہر گوشے ریاض الجنت جیسا معتبر اور پاکیزہ بنوانا تھا۔ گارا بن گیا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب پتھر اٹھا اٹھا کے لانے لگے۔ عثمان بن عفان اور علی مرتضیٰ بھی ساتھ ساتھ تھے۔ کہتے ہیں بنیاد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے پہلے پتھر کے ساتھ انہوں نے ہی ساتھ ساتھ جوڑ کے پتھر رکھے، پھر گارے مٹی سے بھری کنالیاں ان پہ گرتی رہیں، پوری بنیاد میں پتھر لگے۔ اینٹیں کچی ریت ملی مٹی کی تھیں، کوئی پروانہ اینٹوں کے سانچے میں گندی ریت مٹی ڈال کے اینٹوں کے بلاک بناتا، کوئی بھاری بھرکم اینٹوں کو اٹھائے اٹھائے آتا۔ بھاری اینٹیں اٹھائے پھرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اطہر گرد اور گارے سے لتھڑ گیا، وہی سینہ خوشوزا جو کبھی 3 بار شک کر کے اللہ کے برگزیدہ فرشتوں کے امام جبرائیل علیہ السلام نے آسمانی مقدس پانی لا کے دھویا تھا۔ مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو غلاموں میں اللہ کا غلام بن کے رہنا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینٹیں اٹھا کے لاتے تو اینٹیں چننے والا غلام بلال بن رباح وہ اینٹیں پکڑ کے دیوار میں چن دیتا۔ وہ دن دیدنی تھا جب غلام کے لیے مزدوری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کر رہے تھے۔ وہیں قریش کا شاہ زور شیر خدا امیر حمزہ بھی کام میں جتے تھے، جو مکے میں مور پنکھ سجا کے اپنی قبا پہ مٹی کا دھبا نہ پڑنے دیتے تھے، آج مٹی میں لتھڑے بھاگم بھاگ اینٹوں پہ اینٹ رکھتے جاتے تھے۔ وہیں پہ سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر بن عوام بھی گارا مٹی ڈھونے، اینٹیں بنانے اور اینٹ پہ اینٹ رکھ رہے تھے، جن کے مال و اسباب سے بھرے تجارتی قافلوں میں کبھی 1000 اونٹوں کی قطاریں ہوتی تھیں اور انہیں جزیرہ نما عرب کے باہر شام و مصر، روم اور یمن کی چمکتی منڈیوں میں راج کماروں جیسی شان و تمکنت سے بٹھایا جاتا۔ آج وہ زمانہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے اسلام کی روح کے بدن مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے۔ انہی میں مدینے کے سب سے بڑے قبیلے خزرج کا سردار سعد بن عباد اسی گارے کو کنالیوں میں بھر بھر کے سر پہ اٹھائے پھر رہا تھا۔ یہ وہ مدینہ کے معتبر ترین اور معززین اور اصحاب قوت تھے کہ ان کی ایک جنبش پلک سے ان کے قبیلے والے تلواریں سونت کے نسل در نسل جنگیں کرنے، مرنے مارنے پر تل جاتے تھے۔ آج سر جھکائے
عجیب سکون و انکسار سے ایک نئی انسانی تہذیب میں بھائی چارے کی محبت میں لبریز ایک دوسرے کے دست و بازو بنے ہوئے تھے۔ مکے کا سب سے خوشنما، خوشبوؤں میں اجلے پیرہن میں ملبوس رہنے والا، خوش مزاجی سے قدم قدم چلنے والا اور اپنی خوش کلامی اور شیریں سخن سے دلوں کو موم کرنے والا نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم شکل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی مٹی ہوا، مٹی میں بانگ پن بانٹنے میں جتا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا غلام زید ہر طرف بھاگے پھر رہا تھا۔ کبھی اس کے کندھے پہ اینٹیں ہوتی، کبھی سر پہ گاری کی کنالی۔ اسد بن زرع بھی وہیں تھے اور اس کی سرپرستی میں جینے والے وہ دونوں یتیم سہل اور سہیل بھی، جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 گنا قیمت سے زیادہ میں وہ زمین خریدی تھی۔ سب جمع تھے، کام میں لگے تھے۔ آسمان کی آنکھ نے ایسا نظارہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کہیں دیکھا، کہیں دکھایا؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی والدہ سیدنا سمیہ کو ابو جہل نے پیٹ میں نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا، جو پہلی شہید خاتون ہیں، ان کے سر پہ کس نے زیادہ اینٹیں رکھ دیں۔ وہ پچ کے سر اور دھڑ میں دھنسی گردن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور بدن کے درد کو مسکرا کے ٹال کے بولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے یہ مجھے مار دیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کچھ اینٹیں اس کے سر سے اٹھائیں اور فرمایا، نہیں، تجھے انہوں نے نہیں مارنا، تجھے مسلمانوں کا ایک باغی گروہ مارے گا۔ اسے کیا پتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لمحے بہت دور کے دکھی زمانے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ دیکھ سکتے ہیں جو اللہ دکھائے۔ دیکھ آسمان بھی رہا تھا، سب گاہ میں مزدور بنے اللہ کا گھر رسول اللہ کی مسجد بنا رہے تھے، خوش و خرم، خوش اندام اور شاد کام، سب کام کرتے خوشی اور امتساس سے مسکراتے ہوئے گنگنا رہے تھے۔ یہ خیبر کی کھجور جیسا بوجھ نہیں، بلکہ اے اللہ تو جانتا ہے یہ پاکیزہ نیکی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کے لاتے سمے یہی رچ پڑھتے، پھر صحابہ گنگناتے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ دیتے، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس تو مہاجرین اور انصار پہ رحم فرما۔ گنگناتے مسکراتے کام میں جتے ہوئے پروانوں کا جوش و ولولہ قابل دید تھا۔ اکثر وہ یک زبان ہو کے گاتے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں تو ہمارے لیے یہ گمراہی کا عمل ہوگا۔ بیٹھتا کون؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی ڈھو رہے ہوں۔ ہفتوں کا کام دنوں میں ہونے لگا۔ 8 فٹ اونچی دیواریں بن گئی۔ شمالی دیوار کے وسط میں فلسطین جانب امامت کا مسلح بنایا گیا۔ تقریباً 100 فٹ لمبے، 90 فٹ چوڑے احاطے کے گرد دیوار بن گئی۔ جہاں قصبہ نے بیٹھ کے اللہ کے حکم سے زمین پہ پیٹ لگایا تھا، وہاں مرکزی دروازہ بنا، باب جبرائیل۔ اب بھی وہ وہی ہیں، ادھر سے ہی جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ چھت بنانے کی باری آ گئی۔ کھجور کے کٹے تنوں کے ستون کھڑے کر کے اور کھجور ٹہنیوں کا جال، بیچ میں ان کے کھلے چوڑے ہاتھوں انگلیوں والے مہربان پتے، ان کے اوپر مٹی، چھت اتنی اونچی کہ ہاتھ اوپر ہو تو چھو لے، نیچے فرش ننگا اور کچا، بارش ہوتی تو چھت ٹپکتی، نیچے فرش پہ گارا ہو جاتا۔ ایک بار ایک مسلمان دامن میں کنکریاں ڈال کے لے آیا، فرش پہ ڈالیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، لوگوں نے کنکریاں لا لا کے فرش پہ مٹی چھپا دی۔ اب نماز پڑھتے تو کنکریاں چبھتیں، بارش ہوتی تو پانی کھڑا رہتا۔ مسلمان مسجد میں بارش کے پانی اور کیچڑ سے بچنے کے لیے اپنی اپنی تہمت گھٹنوں سے اونچی رکھتے تاکہ کپڑے خراب نہ ہوں۔ نماز شروع ہوتی تو سب وجد اور کیفیت کے عالم میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلے پہ کھڑے ہوں، پیچھے پروانے ہوں، پھر جسم و جاں، روح اور بدن کا کون سا بند رہ جاتا ہے جو ٹوٹے نہ؟ آنکھوں سے نیر، دل میں محبت کے تیر، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی تھی؟ ایمان کی تاثیر، دنیا سے ماورا ان کی روحوں کا پاکیزہ چلن، آسمان سے اترے کلام کو قلب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لسان آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سن کے کیسے جھومتا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے وہ۔ مسجد بن گئی، تکمیل میں 7 مہینے لگ گئے، ساتھ اور بھی کام ہوئے۔ مسجد کا کام ایک دن ہر مسلمان کرتا،
دوسرے دن گھر کی روٹی ہانڈی کے لیے مزدوری۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مہاجرین تو بلا لیے، نہ کوئی مہاجر کسی پر بوجھ بننے دیا، نہ انصاری میزبانوں پہ دباؤ آنے دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصوبہ ساز بھی عظیم تھے۔ آتے ہی مہاجرین اور انصار میں ایک عجیب بھائی چارہ قائم کر دیا۔ دو دو مسلمانوں کی جوڑیاں بنا دی، دو مختلف قبیلوں، شہروں کے آئے لوگوں کو جذبات، ایمان اور اخوت میں باندھ کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اسے نام دیا مواخات۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔